انہوں نے تو خون میں پہنچایا ہے، ہم باجوں میں پہنچاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بچے کو باجے لے کے دے دیے، اور 14 اگست کے دن باہر گلیوں میں تیز تیز ترانے لگا لیے۔ 14 اگست کے دن لڑکیاں باہر نکل گئی، برہنہ، بے پردہ، بے حیا ڈانسیں کر رہی۔ کے اندر 2 ہی ریاستیں بنی ہیں جو کلمے کے نام پر بنی ہے، اسلام کے نام پر۔ پہلی کون سی؟ مدینہ منورہ، مدینہ، اور دوسری پاکستان۔ شروع میں جب پاکستان بنایا تو ایک نعرہ گونجتا تھا پاکستان کا مطلب۔ آج ہماری عدالتوں کے اندر ایک پتلا کھڑا کیا ہوا ہے، اس پتلے کی آنکھ پر کالا کپڑا باندھا ہوا ہے کہ قانون اندھا ہے، قانون اندھا ہے، چاہے کوئی مظلوم ہے اسے بھی سزا، جو ظالم ہے اسے۔ آپ کی فوج کے قوانین بنے ہوئے ہیں اور فوجی نظام ہے، یہ فوجی نظام بنانے والا حضرت عمر ہے، پولیس کا نظام بنانے والا حضرت عمر ہے۔ وہ عمر والے قوانین آئیں گے، عمر والی نظام آئے گا، لوگ سارے امن میں۔ یہاں جو نقل کر کے پاکستان بنایا گیا تھا وہ اس نظریے پہ بنایا گیا تھا، نمازوں کے نہیں، روزوں کے نہیں، قرآن کی تلاوت کے لیے نہیں، اس نظریے پہ بنایا۔ عجیب بات ہے، قرآن پاک کہتے ہیں کہ تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے، حالانکہ قصاص یہ ہوتا ہے، پہلے اس کا بتائیں۔ ہندوستان کے وہ بارڈروں پہ کھڑے ہو گئے تو انہوں نے ایک نعرہ لگایا۔ نعرہ کیا تھا؟ کہ بھوکا ننگا پاکستان۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کیوں کہتے تھے بھوکا ننگا پاکستان؟ کہ جو پاکستان آنے کی کوشش کرتا تو اس کی چیکنگ لیتے۔ بیسلے کپڑے، یعنی جو مال تجارت ہوتا تھا، کوئی بھی کپڑے اگر آپ کے بنے ہوئے ہیں جو آپ کے لگانے کے، وہ لانے دیتے تھے، لیکن جو سلائی کے بغیر کپڑے ہوتے ہیں، جو ہم ٹوٹے وغیرہ لینے جاتے، تھان وغیرہ، ایسا کپڑا بھی وہ ضبط کر دیتے تھے۔ ساری ایسی چیزیں ضبط کرتے تھے جو اسلام کے مطابق، جو شریعت کے مطابق یہاں پر آپ خرید و فروخت کر کے آپ آگے بڑھ سکو۔ کچھ نہیں تھا۔ تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے والد محترم شفیع عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ جب ہم بھی ہجرت کر کے پاکستان آ رہے تھے تو مجھے دنیاوی کسی چیز کا خوف نہیں تھا کہ یہ نہ لے لیں، لیکن میں اپنے ساتھ کتابیں لے کے آیا تھا، بہت سی جو حدیث کی کتابیں تھی، تفسیر کی، شریعت کی کتابیں تھی، بہت سی کتابیں لے کے آ رہا تھا۔ تو مجھے یہ خوف ہوا کہیں ایسا نہ ہو یہ مجھ سے کتابیں لے لیں، ضبط کر لیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کے علماء کو کبھی بھی دنیا کی فکر ہی نہیں پڑی ہے، آپ کے اور ہمارے دین کی فکر پڑی ہے، آپ کے اور ہمارے کلمے کی حفاظت کی فکر پڑی ہے۔ بہرحال انہوں نے دیکھا کہ کتابیں ہیں، کتابوں سے تو ان کا کوئی سروکار ہی نہیں تھا، انہوں نے آنے دیا۔ یہاں تک کہ جب پاکستان بنا تو کہتے ہیں کہ لکھنے کے لیے قلم ان کے پاس نہیں تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ایک خاص قسم کا درخت ہوتے، اسے کاٹ کر اس کی ٹہنی سے وہ سیاہی وغیرہ بنا کر اس سے لکھا کرتے تھے۔ اس طرح محنتیں کر کر کے ہمارے اور آپ کے اکابر نے، بزرگوں نے اس پاکستان کو اس نہج پر لایا کہ آج ایٹمی پاور بنا ہوا ہے۔ 40,000 سے قریب لوگوں نے جان کے نذرانے پیش کیے، اس لیے آج ہم ایٹمی پاور بنے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے بھوکیں برداشت کی، پیاسیں برداشت کی، اپنی جائیداد، آباء و اجداد کی جائیدادوں کو ہندوستان میں چھوڑ کر یہاں ملک پاکستان میں کیوں آئے؟ کہ نمازیں پڑھیں گے، صرف روزے رکھیں گے، صرف روزے تو وہاں بھی رکھ رہے ہیں، ابھی بھی رکھ رہے ہیں، نمازیں تو وہاں بھی پڑھ رہے ہیں، ابھی بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت وہاں بھی کر رہے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں۔ اس لیے نہیں آئے تھے، وہ آئے تھے کہ ایک شرعی نظام ہوگا۔ نظام کون سا ہوگا؟ اللہ کے قرآن والا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، کہ قرآن پاک فرماتے کسی نے ایک کو قتل کر لیا ناحق تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ. آج کے لوگ کہتے ہیں کہ یار عجیب بات ہے، قرآن پاک کہتے ہیں کہ تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے. حالانکہ قصاص یہ ہوتا ہے، پہلے اس کا بتا دوں کہ اگر کسی شخص کو ناحق آپ نے قتل کر دیا، اس کے بدلے میں اس قتل کرنے والے کو بھی قتل کیا جائے گا. آج کے لاڈوی کالے والے کہتے پہلے ایک شخص قتل ہوا تھا، ابھی دو ہو گئے. یہ کیسی زندگی ہے؟ پہلے ایک کا گھر بیوی بچے تباہ اور برباد ہوئے تھے، ابھی دو کے ہو گئے. یہ کیسی زندگی ہے؟ لیکن آپ کو میں اسلامی نظریہ، قرآن کا حکم، اللہ کا حکم، نبی علیہ السلام اور شریعت کا حکم بتاتا ہوں کس طرح زندگی ہے. آج ایک کو کسی نے ناحق قتل کر لیا، اس کے بدلے جب اس کو قتل کیا جائے گا قصاص کے اندر، تو ہزاروں قاتل، ہزاروں قتل کرنے والے ڈر کے مارے کسی کو بھی بے گناہ قتل نہیں کریں گے. اس ایک کو قتل کرنے کی وجہ سے ہزاروں کی جان محفوظ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہزاروں کی جان بچ گئی. کسی نے کسی دوسرے کا مال ناحق چوری کر دیا، چوری کیا تو اس چوری کے بدلے میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. کسی ایک کا چور کا ہاتھ کٹ جائے، سرعام چور کا ہاتھ کٹ جائے، کتنے ہی چور کسی مسلمان کے مال کے اوپر ڈاکہ مارنے سے بچ جائیں گے. کسی ایک ایسی عورت کی عزت کی طرف کسی نے بری نظر سے دیکھ بھی لیا، اسلامی شریعت کے مطابق اگر فیصلہ کر لیا، ہزاروں ماؤں بہنوں کی عزت حفاظت میں ہو گئی. یہاں جو نقل کر کے پاکستان بنایا گیا تھا وہ اس نظریے پہ بنایا گیا تھا، نمازوں کے نہیں، روزوں کے نہیں، قرآن کی تلاوت کے لیے نہیں. اس نظریے پہ بنایا تھا کہ اسلامی قانون نافذ ہوگا، اور جیسا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں امن تھا، مسلمانوں میں عزت تھی، مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ بھائیوں کی طرح رہتے تھے، ایک دوسرے کی بہن بیٹی کی عزت کی حفاظت کرنے والے تھے، ایک دوسرے کے مال کی حفاظت کرنے والے تھے، ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے تھے، خود بھوکے سوتے تھے، اپنے پڑوسی کو کھلاتے تھے، خود اگر اچھا نہیں کھاتے دوسرے کو اچھا کھلاتے تھے. اس طرح کا امن قائم ہوگا. پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر نے وہ عہدہ سنبھالا، خلیفہ اول بنے، انہوں نے بھی یہ نظام اسی طرح قائم کیا. پھر اس کے بعد حضرت عمر نے عدالت قائم کی، ایسی عدالت قائم کی کہ اس میں آج آپ کی فوج کے قوانین بنے ہوئے ہیں اور فوجی نظام ہے. یہ فوجی نظام بنانے والا حضرت عمر ہے، پولیس کا نظام بنانے والا حضرت عمر ہے. وہ عمر والے قوانین آئیں گے، عمر والی نظام آئے گا، لوگ سارے امن میں ہوں گے. پھر عثمان، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اس طرح یہ سلسلہ چلتا چلتا جہاں رک گیا تھا، ہم پاکستان بنائیں گے اور پاکستان کے اندر ہم وہی نظام قائم کریں گے. لیکن افسوس افسوس افسوس، آج ہماری عدالتوں کے اندر ایک پتلا کھڑا کیا ہوا ہے، اس پتلے کی آنکھ پر کالا کپڑا باندھا ہوا ہے کہ قانون اندھا ہے، قانون اندھا ہے. چاہے کوئی مظلوم ہے اسے بھی سزا، جو ظالم ہے اسے رہا. جس کے پاس پیسہ ہے، پیغمبر علیہ السلام کے دور سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. جو پیسے والا زور والا بادشاہ ہوتا تھا اس کی لاٹھی ہوتی تھی. وہ غریب اور غریبوں مظلوموں کے ساتھ جو کرتا. لیکن آج بھی وہی نظام قائم کر دیا ہم اس پاکستان کے اندر. بڑے افسوس کی بات ہے، پاکستان کا نظریہ یہ تھا بنانے کا کہ یہاں پر قانون اسلامی ہوگا. آج آپ دیکھیں جس کا پیسہ ہے وہ زنا کر کے بھی باعزت بری ہو رہا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ قتل کر کے بھی باعزت بری ہو رہا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ پورے پاکستان کو لوٹ کر باہر جاتا ہے پھر بھی واپس آتا ہے. ہمارے مسلمان اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. پاکستان ایک نظام کے لیے بنا تھا کہ اسلامی نظام ہو. میں نے پہلے بتایا کہ دنیا کے اندر دو ہی ریاستیں بنی ہیں جو کلمے کے نام پر بنی ہیں، اسلام کے نام پر. پہلی کون سی؟ مدینہ منورہ.
मदीना और दूसरी पाकिस्तान। शुरू में जब पाकिस्तान बनाया तो एक नारा गूंजता था, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन आज आप देखें कि हम मगरिबी तहजीब से इतने मुतासिर हुए हैं कि हमारे कवानीन सारे लाड निकाले के बनाए हुए, सारे यूरोप ममालिक के बनाए हुए वो कानून यहाँ चल रहे हैं। कुरान जिसे कहते हैं हलाल, यहाँ का कानून कहते हैं हराम। कुरान जिसे कहते हैं हराम, यहाँ का कानून कहते हैं हलाल। इसलिए पाकिस्तान नहीं बनाया था, पाकिस्तान हमारे तक पहुंचा है बड़ी ही कुर्बानियों से। 40,000 के करीब लोगों ने अपने खून में बहाता हुआ ये निजाम हमारे तक, ये पाकिस्तान पहुंचाया है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं इस पाकिस्तान के साथ? उन्होंने तो खून में पहुंचाया है, हम बाजों में पहुंचाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। बच्चे को बाजे लेके दे दिए और 14 अगस्त के दिन बाहर गलियों में तेज तेज तराने लगा लिए। 14 अगस्त के दिन लड़कियां बाहर निकल गई, बरहना बेपर्दा बेहया डांसें कर रही हैं। 14 अगस्त के दिन बड़े बड़े स्कूल में प्रोग्राम बना दिए और स्कूल में बच्चे और बच्चियां मिक्स नाच रही हैं। पाकिस्तान इसलिए बना था। ये सिर्फ हम पाकिस्तान से गद्दारी नहीं कर रहे, उन 40,000 जिन्होंने जामे शहादत नोश की है और अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं, उनके साथ भी बेवफाई कर रहे हैं। उन्होंने नाचने गाने के लिए पाकिस्तान हमें दिया था, उन्होंने ये बाजे बनाने के लिए पाकिस्तान हमें दिया था, और उन्होंने अपने बच्चों को इस तरह बेहया बेपर्दा बेनमाजी और इस तरह का रखने के लिए हमें ये पाकिस्तान दिया था। पाकिस्तान इसलिए दिया था कि यहां पर इस्लामी कानून नाफिज हो, इस्लाम के मुताबिक लोग मुसलमान इसमें जिंदगी गुजारे, इसलिए ये हम तक पहुंचा था। तो इसीलिए पहला काम हमने क्या करना है, बात खत्म करता हूं। पहला काम, ये पाकिस्तान नेमत है, इस नेमत का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि ये पाकिस्तान जैसा मुल्क हमें दिया। और नेमत का शुक्र मैंने सूरह यूसुफ से, यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े से शुरू में